Assalamu alaikum, I'm Aisha Mudassir. This is your first lecture of Surah Anfal and the second one video clip. پہلی ویڈیو کلپ میں آپ نے اس سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت سیکھی، اور اب ہم اس کا تھوڑا سا پہلے تعارف کریں گے اور اس کے بعد اس سورہ کا شان نزول بیان کریں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کس طریقے سے نازل ہوئی اور اس کا ایک ہاف حصہ اس سیکنڈ کلپ میں اور دوسرا ہاف حصہ آپ تیسری ویڈیو کلپ میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے سورہ انفال. انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، مال غنیمت کی سورہ. مدنیہ مطلب یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور جب مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے یہ تب نازل ہوئی تھی. اس کی 75 مطلب 75 آیات ہیں اور 10 رکوعات، رکوع کی جمع رکوعات ہیں. ٹھیک ہے، اور چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اس کی شان نزول کی جانب. یہ مدینہ منورہ میں جب سورہ نازل ہوئی اس وقت موقع کون سا تھا؟ جنگ بدر کا. ٹھیک ہے، عالم اسلام کی پہلی کفار کے ساتھ جنگ. ٹھیک ہے، اور یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. اب مکہ کی ایسی تکلیفانہ 13 سالہ زندگی نے، 13 سال جو مسلمانوں نے وہاں مکے میں اتنی تکلیف اور اذیت میں گزارے جو کفار ان کو دیتے رہے، ایسی زندگی میں مشرکین نے جو دردناک مظالم جو اتنی مٹھی بھر مسلمانوں پر روا رکھے، اور مظلوم مسلمانوں نے جس صبر اور استقلال اور معجزہ نما استقامت سے مسلسل 13 برس تک ایسے ہولناک مصائب کا تحمل کیا، ایسے مصائب کو برداشت کیا، تو یہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے. اگر ہم ایک ایک صحابی کی زندگی کو بھی لینے بیٹھے نا تو ڈھیروں ہمارے ورک ختم ہو جائیں، لیکن ان کی اذیتیں بیان کرنا ختم نہ ہوں. اور ایسی ایسی اذیتیں کہ ہم میں سے کوئی ایک تو ایسی اذیتیں سن کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہم لوگ برداشت کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو قریش اور ان کے حامیوں نے جو کوئی بھی ایسی صورت جو ہے ظلم و ستم کی اٹھانا رکھی تھی کہ جس سے وہ کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہر طرح کی اذیت ان کو دی جائے، یہ کسی صورت ایسی حرکت سے باز آ جائیں، اسلام سے باز آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک نبی مانتے ہیں اس سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو ایک خدا مانتے ہیں، ایک معبود مانتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے خاندان میں سے کوئی نبی اٹھے گا. ٹھیک ہے، اب تاہم مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے ایسی ان وحشی ظالموں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے مسلم ان کو صرف برداشت کرتے رہے. ٹھیک ہے، صبر و تحمل کے امتحان کی آخری حد یہ تھی کہ مسلمان مقدس وطن خانہ کعبہ جہاں موجود ہے مکہ میں، اس کو چھوڑنا اتنا آسان، ہم لوگ اپنے آبائی جگہ کو چھوڑنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں تو تھا بھی اتنا مقدس مقام. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ سے مقدس وطن، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال، ایون کہ کچھ موسٹلی نے اپنی فیملیز چھوڑ دی تھی. کسی کے بیوی بچے ادھر تھے، وہ نہیں مسلم ہوتے تھے، صرف وہ خود ہی اسلام لائے تھے، بیوی بچے اسلام نہیں لائے تھے، انہیں چھوڑنا پڑا. کسی کی بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، کسی کے بچوں کو گھر چھوڑنا پڑا. ٹھیک ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال، مال و دولت، سب چیزوں کو، زمینیں جائیداد کچھ بھی تھا، ان سب چیزوں کو خیر آباد کہہ کر خالص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا راستہ طے کرنے کے لیے وہ گھروں سے نکل پڑے. اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ہجرت کرنا شروع کر دیا. جب مشرکین کا ظلم و تکبر اور مسلمانوں کی مظلومیت و بے کسی حد سے گزر گئی تو
ادھر اہل ایمان کے قلوب، قلب کی جمع ہوتی ہے، ان کے دل وطن و قوم، اپنے اہل و عیال جو ہیں، مال و دولت ہے، مطلب ہر ایک چیز ماء سوائے اللہ کے تعلق سے خالی اور پاک ہو کر صرف محض خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دولت توحید و اخلاص سے ایسے بھرپور ہو گئے تھے کہ گویا غیر اللہ، مطلب جو جن کو وہ پوجا کرتے تھے پہلے اسلام سے، بتوں کو، ان میں کسی قسم کی گنجائش ہی نہ رہی، ذہن سے تصور تک مٹ گیا کہ ایسا کچھ پہلے ہم کیا کرتے تھے، یا ہمارے اہل و عیال اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کا شرک کیا کرتے ہیں۔ تو تب ان مظلوموں کو جو 13 برس سے برابر کفار کے ہر قسم کے حملے سہ رہے تھے اور وطن چھوڑنے پر بھی امن حاصل نہ کر سکے تھے، ظالموں سے لڑنے اور بدلہ لینے کی اجازت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی۔ اور وہ کون سی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں سے کوچ کرنے کے بعد ان مظالم کا جواب دینے کی اجازت دی؟ وہ سورہ حج ہے، اس میں رکوع نمبر 6 میں یہ آیت ہے کہ اذن للذین یقاتلون، یہاں سے لے کے تو اس ان یقولوا ربنا اللہ، ٹھیک ہے، اس میں اجازت دی گئی۔ اب مکہ کا جو ادب تھا وہ مسلمانوں کو مانے آ رہا تھا کہ ہم جنگ اگر کریں گے تو وہاں تو بیت اللہ شریف ہے، اس کا تقدس پامال ہو جائے گا، تو تھوڑا ایک ہیزیٹیشن تھی، ہچکچاہٹ تھی، ٹھیک ہے، تھوڑا ادب جو ہے نا وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا کہ مسلمان ابتداً تو وہاں چڑھ کر جائیں، مطلب چڑھائی کرے۔ اس لیے ہجرت کے بعد تقریباً 1.5 سال تک لائحہ عمل یہ رہا کہ مشرکین مکہ کے تجارتی سلسلوں کو جو شام اور یمن وغیرہ سے قائم تھے، جہاں سے شام اور یمن سے وہ لوگ اپنی تجارت کیا کرتے تھے، اپنی چیزیں وہاں بیچ کے، اور تو وہاں سے یا تو چیزیں لے کے آنا یا پھر رقم لے کے آنا، ٹھیک ہے، تجارت وغیرہ یہ اسی پر ڈیپینڈ کرتے تھے، یا پھر بکریاں چرا لینا، زمینوں میں کھیتی باڑی کر لینا، یہ ان لوگوں کا گزران کا سبب ہوتا تھا، مکہ والوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شام اور یمن وغیرہ سے جو قائم تھے ان کے راستے، ان سب رستوں سے شکست دے کر ظالموں کی اقتصادی حالت کمزور اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن مضبوط کی جائے، یہ بھی ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ ہمیں اگر حملے کا اجازت نامہ ملا ہے تو ہم لوگ کس طریقے سے آغاز کریں، کہ بیت اللہ کی جو ناموس ہے نا وہ ذہن میں آ رہی تھی ان کے، تو پھر یہ تھوڑی سی ایک تجویز سامنے رکھی گئی کہ ایسا کرتے کرتے بھی 1.5 سال گزر گیا کہ ان کے تجارتی قافلے جن رستوں سے گزرتے ہیں ان رستوں کو بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ان کی ایسے مالی پوزیشن کمزور ہو جائے گی اور وہ لوگ اس طرف سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ہماری بات پہ۔ تو ہجرت کے پہلے سال، اب دیکھیں ہجرت کے پہلے سال جو جھڑپیں ہوئیں چھوٹی چھوٹی سی، ایسی ہی صورتحال میں چھوٹی چھوٹی جو جنگوں کی جھڑپیں ہوئیں، مطلب تلوار بازی، ایسے لڑائی وغیرہ ہوا، تو وہ ابوا، بواد، عشیرہ اس نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لڑائیاں جو ہیں ان تینوں ناموں سے چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، یا سریہ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ کی ہو لیکن ہوا آپ کے زمانے میں ہو، اس کو سریہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایسے واقعات ہیں چھوٹے موٹے، یہ آپ تفاسیر میں یا پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، اس کو غزوات کی کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہے ان کی ڈیٹیل۔ تو اسی سلسلہ میں، کیونکہ اگر میں ان کو بیان کرنے بیٹھوں تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، تو اسی سلسلہ میں یہ سارے واقعات جو تھے نا یہ وقوع پذیر ہوئے، یہ لڑائیاں اور جھڑپیں وجود میں آئیں۔ تو 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، دوسرے سال میں، ہجرت کے بعد دوسرے سال میں، کیونکہ ہجری سن کا آغاز ہجرت سے سٹارٹ ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نے ہجرت کی مدینہ کی طرف،
تو تب سے ہجری سن کا آغاز ہوا۔ اب 2 ہجری میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایک کافی بھاری تجارتی مہم ابو سفیان کی سرگردگی میں شام کو روانہ ہوئی ہے۔ وہی جو ایک انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی نا کہ قافلوں کو روکا جائے، تو انہیں ایک قافلے کی خبر ہوئی، ابو سفیان جو ان کے چچا تھے، ٹھیک ہے، تو وہ شام کو مطلب وہ لوگ روانہ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تجارتی قافلہ تھا جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا، اس کے ساتھ تقریباً 60 قریشی لوگ، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا مال تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب شام سے مکہ کو واپس ہوا، یہ جو تجارتی قافلہ ہے ملک شام میں تجارت کر کے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آیا اس جماعت سے تعرض کیا جائے، مطلب ہم لوگ ان کو روکیں، کہ آغاز کر رہے تھے نا اس چیز کا، تو تھوڑا سا نا پس و پیش ہوا کہ مناسب نہ لگا، تو آیا ہم لوگ اس حرکت کو کریں، ٹھیک ہے۔ تو طبری کے بیان کے مطابق، یہ بھی ایک راوی ہیں، تو ان کے بیان کے مطابق ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس مہم میں جانے سے پہلو تہی کی، کیونکہ ان کے عزیز و اقارب بھی تو تھے نا اس میں، تو تھوڑا سا پس و پیش کیا انہوں نے، کیونکہ انہیں کسی بڑی جنگ کا خطرہ تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو ان کے ذہن میں یہ بھی پوائنٹ تھا کہ ہم لوگ ادھر اتنے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، کون سا وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، ادھر ہمیں قتل کر دیں گے، بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، یہ چیز بھی ان کے دماغ میں تھی۔ تو دوسرا ان کے دماغ میں تھا کہ انصار کی نسبت عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا تھا، انصار جو مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی نسبت عموماً یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور حمایت کا معاہدہ صرف اسی صورت میں کیا ہے کہ کوئی قوم مدینہ پر چڑھائی کرے یا آپ پر حملہ آور ہو، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا میں تو اقدام کر کے جانا خواہ کسی صورت میں ہو ان کے معاہدہ میں شامل نہ تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہاں رہنے پہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا بھائی چارے کا۔ تو مجمع کا یہ رنگ دیکھ کر ابو بکر اور حضرت عمر رضوان اللہ عنہما اور رئیس انصار، مطلب انصار کے بڑے بڑے لوگ بھی، ان میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، ایسے کچھ لوگوں نے حوصلہ افزا تقریریں بھی کیں، ٹھیک ہے، کہ حوصلہ پکڑیں، دل نہ ہاریں، ٹھیک ہے۔ تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے کچھ زائد آدمیوں کی جمعیت لے کر قافلے کی طرف روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس مہم کو انجام دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا اگلا جو حصہ ہے ہم اگلے ویڈیو کلپ میں کرتے ہیں، تیسرے میں۔